اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو کے اندر ہم آپ کو وضو کرنے کے فضائلوں کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، ویڈیو کو پورا اور اینڈ تک ضرور دیکھنا اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر علم کو ادھورا مت چھوڑنا۔ دوستو، اگر آپ نے یہ ویڈیو پوری دیکھ لی تو انشاءاللہ ہم مان سکتے ہیں کہ آپ وضو کے بغیر نہیں رہ پائیں گے اور آپ وضو ہمیشہ کر کے رہیں گے اور ہمیشہ صاف اور پاک رہیں گے۔ آئیے دوستو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے منہوں کو اور کہنیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو لیا کرو اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو اور اپنے پاؤں بھی ٹکنوں تک دھو لیا کرو۔ دوستو، یہ بات لکھی ہوئی ہے سورہ مائدہ کے اندر، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ دوستو، یہ لکھا ہوا ہے سورہ توبہ کے اندر۔ دوستو، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وضو آدھا ایمان ہے۔ الحمدللہ کہنا اعمال کے ترازو کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ آسمان و زمین کے درمیان کی خالی جگہ کو ثواب سے بھر دیتا ہے۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر کرنا روشنی ہے، اور قرآن تمہارے حق میں دلیل ہے یا تمہارے خلاف دلیل ہے، یعنی اگر اس کی تلاوت کی اور اس پر عمل کیا تو یہ تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگا، ورنہ تمہاری پکڑ کا ذریعہ ہوگا۔ دوستو، یہ بات لکھی ہوئی ہے مسلم شریف کے اندر۔ اس حدیث شریف میں وضو کو آدھا ایمان اس لیے فرمایا ہے کہ ایمان سے دل کے کفر و شرک کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے اور وضو سے اعضاء کی ناپاکی دور ہو جاتی ہے۔ نماز کے نور ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز گناہ اور بے حیائی سے روکتی ہے، جس طرح نور اندھیرے کو دور کرتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کی وجہ سے نمازی کا چہرہ قیامت کے دن روشن ہوگا اور دنیا میں بھی نمازی کے چہرے پر تر و تازگی ہوگی۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ نماز قبر اور قیامت کے اندھیروں میں روشنی ہے۔ صدقہ کی دلیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مال انسان کو محبوب ہوتا ہے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو خرچ کرتا ہے اور صدقہ کرتا ہے تو یہ صدقہ کرنا اس کے ایمان میں سچا ہونے کی علامت اور دلیل ہے۔ صبر کے روشنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنے والا شخص، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والا، نافرمانی سے رکنے والا، تکلیفوں کو برداشت کرنے والا، اپنے اندر ہدایت کی روشنی لیے ہوئے ہے۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مومن کا زیور قیامت کے دن وہاں تک پہنچے گا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے، یعنی اعضاء کے جن حصوں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری امت قیامت کے دن اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور چہرے وضو میں دھلنے کی وجہ سے روشن اور چمکدار ہوں گے، لہٰذا جو شخص اپنی روشنی کو بڑھانا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ اسے بڑھائے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو اس اہتمام سے کیا جائے کہ اعضائے وضو میں کوئی جگہ خشک نہ رہے، مطلب ہر جگہ پانی پہنچے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادت سے صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادت کے ساتھ توبہ و استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے تو دوسری بات ہے۔ دوستو، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے جو شخص مستحبات اور آداب کا اہتمام کرتے ہوئے اچھی طرح وضو کرے پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ پڑھے، اس کے لیے یقینی طور پر جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت عقبہ بن عامر زہنی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھنے کا ذکر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں 3 مرتبہ ان کلموں کو پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے وضو کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ان کلموں کو پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کلمے نقل کیے گئے ہیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ ترجمہ: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے۔ اے اللہ، مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا۔ دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص وضو کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھتا ہے تو ان کلموں کو ایک کاغذ پر لکھ کر اس پر مہر لگا دی جاتی ہے جو قیامت تک نہیں توڑی جائے گی، یعنی اس کے ثواب کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے گا۔ دوستو، حضرت عبداللہ سنابیہی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور اس دوران کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، جب وہ ناک صاف کرتا ہے تو ناک کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، جب چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پلکوں کی جڑوں سے نکل جاتے ہیں، جب ہاتھوں کو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں، جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ کانوں سے نکل جاتے ہیں، اور جب پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کا مسجد کی طرف چل کر جانا اور نماز پڑھنا اس کے لیے مزید یعنی فضیلت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عمرو بن ابسہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وضو کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا اور بزرگی بیان کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنے دل کو تمام فکروں سے خالی کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، تو یہ شخص نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں اس کو نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے تو وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسواک کر کے 2 رکعت پڑھنا بغیر مسواک کیے 70 رکعت پڑھنے سے افضل ہے۔ دوستو، حضرت ابو خیرہ صباحی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس وفد میں شامل تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیلو کے درخت کی لکڑیاں مسواک کرنے کے لیے توشہ میں دی۔ ہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ہمارے پاس مسواک کے لیے کھجور کے درخت کی ٹہنیاں موجود ہیں، لیکن ہم آپ سے اس اکرام اور عطیہ کو قبول کرتے ہیں۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ وضو کرنے کی اور مسواک کرنے کی کتنی اور ڈھیر ساری فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ انسان ایسا پاک ہو جاتا ہے جسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں سے ہی پیدا ہوا ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے۔ دوستو، ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا۔ ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں سپورٹ کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے۔ ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہمیں سپورٹ کریں اس چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اللہ دین چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ہم آپ کے لیے روزانہ خدمت میں 2 ویڈیوز لے کر آتے ہیں، ایک صبح 10 بجے اور ایک شام کو 8 بجے۔ دوستو،
ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ عز و جل، اور اس انفارمیشن کو آگے ضرور پہنچائیں اپنے دوستوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بہت اچھی انفارمیشن ہے، وضو کے بارے میں ہے، مسواک کے بارے میں ہے۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور شیئر کریں گے۔